اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اتنی احادیث ہیں فضائل درود میں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں، شاید میرے پاس الفاظ ختم وقت بھی ختم ہو جائے، مگر فضائل درود کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بہت ساری حدیثوں کا ایک عطر، ایک مجموعہ، ایک گلدستہ آپ کی طرف پیش کروں، اس سے پہلے کافی بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں فضائل و کہ برکات ذرا دل میں سوچئے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش دل کروں میں گا جس ایک ہی اس حدیث دنیا میں کے لیے کیا کیا ہمیں تمنائیں تین ہیں، کام مرتے نہ وقت آپ کرنا، کیا چاہتے ہیں، یعنی تین چیزیں ایسی ہیں قبر جس میں پر کیا عمل دیکھنا نہ کرے تو چاہتے وہ ہیں، کتنا بڑا اور ڈیزاسٹر بن محشر جاتی کے ہے، دن اس کی کا آپ کی کیا اندازہ ہوگا۔ تمنائیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ یہ والسلام سوال میں نے فرماتے ہیں، ایسے ہی حدیث نہیں پاک کیا، کا مضمون ہے کبھی اکیلے کہ میں قیامت بیٹھ کے کر دن لسٹ بھی بنانے کی جب کوشش نفسا کیجیے نفسی کا عالم کہ ہوگا، ایک مسلمان کو دنیا میں تین کیا قسم چاہیے، کے لوگ ایسے ہوں گے جو مرتے میرا وقت کیا چہرہ چاہیے، بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ قبر میں کیا چاہیے، ٹرائی ٹو اور محشر انڈرسٹینڈ، یہ میں کیا کتنی چاہیے۔ بڑی محرومی ہے کہ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ اور اب ان الصلوۃ تمام والسلام کا باتوں کو اگر اپنے روزے ذہن میں قیامت کو رکھیے، چہرہ نہ دیکھ اور سکے اب میں کچھ تو میں نے شفاعت کہا نا کس کہ سے لے کچھ گا؟ قیامت احادیث کے کا دن وہ عطر کون پیش سی کرنے ہستی جا ہے رہا ہوں، سنتے جس سے جائیے، کام آنا ہے؟ ایمان میرے تازہ آقا کرتے شافعی جائیے اور روز سبحان محشر اللہ ہے۔ کہتے جائیے۔ اگر انہی کے قرب اگر نہ ملا، آپ ان کے پاس نہ جا سکے بیماری پھر سے تو مارے بچنا جائیں گے چاہتے نا۔ ہیں تو درود وہ پاک تین پڑھیے۔ قسم کے لوگ کون ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم میں اگر سے آپ کوئی قرضے میں اس ہیں اور کیٹیگری قرضے میں سے آتا نکلنا ہے چاہتے ہیں تو آج سمجھ کے تو جانا درود ہے، پاک توبہ کر پڑھیے۔ کے جانا ہے۔ اپنی نمبر ایک، روزی نبی میں پاک فرماتے برکت چاہتے العاق ہیں لوالدیہ، تو درود پاک پڑھیے۔ ماں باپ اس کا دنیا میں نافرمان ذلت و قیامت رسوائی کے سے دن میرا بچنا چہرہ چاہتے نہیں ہیں دیکھ سکے گا۔ تو درود پاک Try to پڑھیے۔ understand، یہ کتنا اپنی بڑا گناہ عزتوں ہے۔ میں اضافہ ماں چاہتے باپ کی ہیں نافرمانی کرنے تو درود والے کو پاک قیامت کے پڑھیے۔ دن نبی پاک علیہ الصلوۃ سنو، والسلام فرما رہے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ اگر سکے گا۔ مرتے وقت اب ہم کلمہ غور کریں، پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ درود لوگ پاک جن کے پڑھیے۔ ماں باپ حیات آخری وقت نبی خدا را اپنے پاک ماں کا باپ کی ایسا قدر دیدار کرنا چاہتے ان ہیں کی کہ دعائیں آقا بھی اپنے تھی۔ ہاتھوں سے حدیث میں یہ قبر بھی میں مضمون اتار رہے ملتا ہیں ہے تو درود کہ پاک جن سے پڑھیے۔ ان کے ماں باپ اپنی راضی، قبر ان کو سے ان نور کا رب مصطفیٰ راضی۔ سے جن جگمگاتا سے ماں ہوا باپ دیکھنا ناراض، چاہتے ہیں ان تو سے درود رب پاک ناراض۔ پڑھیے۔ At any cost، قیامت کسی کے دن صورت میں نبی بھی پاک کے اپنے پرچم ماں تلے باپ کو اٹھنا ناراض نہ چاہتے ہیں تو درود پاک ماں باپ پڑھیے۔ کی خدمت کیجیے، حوض ان کی کوثر دعائیں پر وہ ہستیاں نبی ہیں پاک جن کے کے بارے میں ہاتھوں میرے آقا جام علیہ الصلوۃ کوثر والسلام پینا فرماتے ہیں، اس کا چاہتے مضمون ہیں ہے کہ تو جو درود اولاد پاک پڑھیے۔ اپنے ماں اور باپ آقا کو کے محبت ساتھ کی نگاہ ساتھ سے دیکھے، جنت میں جانا just only چاہتے ہیں for تو the درود gaze of پاک love، پڑھیے۔ صرف دیکھنے کی فضیلت سنو، بیان کر رہا ہوں، خدمت کا عالم مدینے کیا جانا ہوگا؟ چاہتے ہیں تو درود فرمایا جو پاک پڑھیے۔ محبت سے دیکھتا اور اگر نبی پاک اسے کی حج دنیا میں مبرور کا خواب ثواب میں عطا کیا زیارت کرنا چاہتے ہیں عرض کی گئی حضور پھر اگر بھی کوئی درود شخص دن پاک میں 100 بار پڑھیے۔ دیکھ لے اب میرا تو پھر گھر میں وہی ماں باپ سوال ہوتے ہے ہیں۔ کہ پیارے آقا بتاؤ فرماتے اور کیا ہے جو آپ کو دنیا میں اکبر و چاہیے؟ اطیب، اللہ اگر روزی بہت میں بڑا اور برکت پاک رہے، ہے، کوئی 100 ذلت و بار رسوائی بھی سے بچ دیکھے تو جاؤں، اللہ 100 حج کا ثواب عزتوں عطا میں فرماتا اضافہ ہے۔ رہے، اتنی بڑی قرضے اور نعمت ہے ماں بیماری باپ۔ سے بھی بچتا رہوں، لیکن آج کا اور نوجوان، پھر اس کے بعد میری کلمے مائیں، والی میری بہنیں، دیدار میرے مصطفیٰ بھائی والی جو موت سن رہے مل ہیں مجھے، جائے دنیا اور پھر میں جہاں جنت مجھے میں آپ آقا سن کا رہے ساتھ ہیں، مل جائے اور ماں کچھ باپ بچ کی گیا جو قدر آپ کو کریں۔ چاہیے۔ یقین جانیں اس کا پوچھو ان سے مطلب جن یہ کے ماں ہوا باپ کہ چلے واٹ گئے، ایور آئی آج نیڈ، نہیں ہیں جو تو نہ کچھ ان کی مجھے خدمت کر چاہیے سکتے ہیں، نہ ان کا وہ دیدار سب کر درود سکتے پاک ہیں، میں نہ ان کی موجود برکتیں ہے، لے سکتے ہیں۔ مگر یہ دعاؤں کا بدقسمتی سائبان یہ ہے ہے، یہ رحمتوں کا انفارچونیٹلی شامیانہ ہے، فضول جس کے باتوں سر کے پر لیے ہے وہ ٹائم قدر ہے، کر لیں۔ موبائل تو دعائیں لے فون لیں، پر ورنہ گھنٹوں یقین گزارنے کے جانے لیے بعد ہمارے میں پاس بہت یاد ٹائم آتا ہے، تو بچوں مگر جو پورا ینگسٹر پورا مجھے سن دن رہے ہیں، پورا بعض پورا اوقات ہفتہ جوانی گزر کا جاتا جوش ہے، ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے ہماری ماں باپ کے زبان لیے پر اللہ ٹائم اور اس نہیں کے ہے، رسول کا نہ ذکر کریں نہیں ایسا، آتا۔ ماں باپ کو اتنی وقت دیں۔ آسان ایک اور بات نیکی ہے، بتاتا چلوں، میرا یہ موضوع اتنا یہ نہیں ہے، ورنہ تو میں آسان کام اسی ہے کہ ٹاپک کو پورے کرتے بیان میں جائیں کنکلوڈ کرتا، اور لیکن ایک برکتوں اشارہ اور دے دیتا ہوں، رحمتوں کو جب بندہ لوٹتے بڑی جائیں، عمر کا ہو جاتا ہے نا، مگر اس کی طرف شیطان بوڑھا ہو جاتا توجہ ہی نہیں آنے دیتا۔
اس کا ذہن ہی نہیں بنتا. اچھا نیت بھی کرتے ہیں اس کے بعد پھر نہیں پڑھتے. سائیکل آف لائف ہے. اے میرے میٹھے وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول پاک کو ایسا زندگی کا حصہ بنا لو. آپ اپنی آنکھوں سے دنیا میں اپنے لیے کام آسان ہوتے دیکھیں گے, اپنی مشکلیں ٹلتے دیکھیں گے, اپنی بیماریاں حل ہوتے دیکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو انڈرسٹینڈنگ پرابلم اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے, کیونکہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. کہ آپ اس کو انجوائے کریں. آپ کے برڈن دور ہو جائیں گے, آپ کی ڈیفیکلٹیز دور ہو جائیں گی. ماں باپ 25 بار لیکن بندہ درود تو بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے, وہ بھی چونتے تھے, جواب بھی دیتے تھے. انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے ایک ہی بار محبت کے ساتھ ایک ہی بات کو 4 بار بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. اگر ماں باپ اس ایج پر پہنچ گئے ہیں تو ان باتوں سے اریٹیٹ ہونے کی بجائے علیہ وسلم. آج میں نے نصیب والے ہیں وہ بچے جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا. ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا. ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے, کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ سلسلہ انسانی بنی نوع انسان کیسے چلا اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے, یہ سارے واقعات نبی پاک فرماتے ہیں تارک سنتی. میری جب بھی میں قرآنی واقعہ بیان کرتا ہوں دل سے کسک سی اٹھتی ہے, قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں درد سا ہوتا ہے. آج بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں, مگر بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھتی نہیں. منانا چاہیے. جب ان کو واقعات سناتے ہیں تو حیرانگی سے سنتے ہیں, کتنا ہے خوش بھی بڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ حیرانگی, یہ خوش ہونا, یہ تعریف, بلکہ مجھے جب کوئی یہ کہتا نا کہ آج آپ کے بیان میں پہلی بار یہ واقعہ سنا, خوشی کم ہوتی ہے, فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے, فلاں کے سٹائل کو اپناتا ہے, اس کے انداز گفتگو کو اپناتا ہے, زندگی اس جیسی گزارنا باقی ساری باتیں پتہ ہیں. آپ جس دنیا میں کون سا ملک کب آزاد ہوا, کون سی ایجاد کب ہوئی, جناب کون سے ملک میں کون سا وزیر اعظم ہے, ہمارے ملک کی سیاست کا کیا حال ہے, کرکٹ ٹیم کون سا میچ کھیل رہی ہے, فٹ بال اور ہاکی کی ٹیمیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. دنیا بھر کی گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے. اخبار پڑھتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں, چاٹ جاتے ہیں پورا اخبار, سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. جس کی معلومات, جو کام نہیں کرنا اس کی بھی معلومات لی ہوئی ہے. پوچھو بھائی سونے کا کیا دام ہے وہ بھی پتا ہوگا, پیٹرول آج کل کیا چل رہا ہے بھائی, اتنے روپے اتنے ڈالر بیرل چل رہا ہے. کنواں لینے کو تیل کا جو تم یہ سارے ریٹ معلوم کر کے بیٹھے ہوئے, سونا 5 سال سے خریدا نہیں ہے لیکن روز سونے کا ریٹ چیک کر رہے ہیں, روز ڈالر کا ریٹ چیک, کیونکہ ٹائم ہے نا, سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. سب کی معلومات لینی ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دو. مگر رب کریم نے قرآن میں کیا فرمایا, سلام کے عاشق کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے, سنت کدھر لے جاتی ہے. سنو میرے آقا فرماتے ہیں, کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ قرآن کس کا پیغام کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا, اللہ کا پیغام. اور ایک جگہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جس کا مضمون ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ. اللہ نے بار بار قرآن میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. بے شک قرآن ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے, مگر اسپیشلی اس روڈ ڈائریکٹلی رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر چہرہ بھی نہ جان دیکھ لیا سکے. رب کا پیغام, اس طرح کا لائف سمجھ لیا میرے مولا نے مجھے کیا کہا ہے, یا وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. تو قیامت کے دن کیا یہ جواب چل جائے گا کہ مولا کاروبار میں بڑا بیزی تھا, تیسرا وہ شخص زندگی بیزی تھی, کے بارے میں نبی پاک واٹس ایپ سارا صبح خالی کرتے ہیں. پہلے لوگ صبح اٹھ کر اللہ رسول کا نام لیتے تھے, اب تو پہلے موبائل ڈھونڈتے ہیں, دیکھوں کیا کیا پیغام آیا. ذکر ہوا, سارے پیغام دیکھیں گے, سارے میسج دیکھیں گے, اس میں بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کاروباری میسج ہیں, دوستوں کے میسج ہیں, فیملی کے پیغام ہیں, پہلے سنتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے, ان پر درود پاک کا ٹائم نہیں ہے. تو خدا را پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ کچھ قرآن نہیں, بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب, اپنے آپ سے سوال کرو میرے دل میں کتنا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی پرسنالٹی, ایک اتنی بڑی نعمت آدم علیہ السلام کو جب نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ کبھی آیا نہ آئے گا. ایک بار خود نبی پاک علیہ السلام نے, اللہ پاک نے حضرت جبریل انسان کو 4 طریقوں سے بنایا. یاد رہے جبریل امین ہمیں معلوم ہونا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس حاضر. علماء نے بڑی پیاری تفسیر قرآن میں بحث کی, نبی پاک نے سوال کیا, اگر یہی ایک طریقہ
ہوتا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ تم نے سارے جہان دیکھے ہیں، سارے دور عورتیں کہتی کہ جناب اگر ہم نہ ہوتے کہیں اور بھی دیکھا تو یہ کائنات ہی نہ چلتی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا ریلیونٹ کوسچن ہے۔ پیٹ میں تو ہم بچے کو پالتے ہیں، مرد کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے تو عورتیں بچے کیسے جنتی، کہ جوڑا بنا تو جناب یہ کائنات آگے چلی۔ ساری دنیا دیکھی، اللہ کریم نے مجھ جیسا حضرت کوئی آدم دیکھا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ وہ جو چاہے کر نثر میں سکتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک شعر میں سنا کن فرمائے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ، فعال لما یرید، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سدرا پہ کون رہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام۔ مرد و عورت اگر کہتے جناب ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتا، تو حضرت آدم پیدا کیے گئے۔ عورت یہ کہے کہ جناب بغیر عورت کے نہیں ہو سکتا، تو رب کریم نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی ضروری نہیں کہ عورتیں ہوں گی تو کائنات چلے گی، میرا رب چاہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ میرا رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ رب کی شان دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، قدرت کا حسن، وہی جملہ سنا ہوگا، پہنچی وہیں پہ خامہ قدرت کا حسن، دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر، اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، بنایا گیا نبی پاک علیہ السلام کی شان ہم کیا بیان کریں۔ اور جب خاص طور پہ نبی پاک کے میراکلز کی بات کی جائے، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، جب سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے ہر نبی علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں کے پہنچتا اظہار کی دلیل کے لیے معجزات عطا کیے، جہاں اس کی تدفین ہوتی ہے، بعض اوقات کئی سال بیرون ملک میں رہتا ہے، کسی کام سے آتا ہے، انتقال ہوتا ہے اور یہاں دفن ہو جاتا ہے۔ جتنے بندہ بیرون ملک جاتا ہے وہیں انتقال ہوتا ہے، دیے گئے، کیونکہ مٹی وہیں کی تھی۔ ان سب کا مجموعہ عشق بھری بات ذرا سوچو، نبی پاک علیہ السلام کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی نا، نبی پاک کو علماء کہتے ہیں اسی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بھی تخلیق پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ ان صحابہ کی شان تو سوچو کیسی ہے، اللہ اکبر، کہ رب کریم نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے جو مٹی سبحان اللہ اپنے حکم سے گویا عطا فرمائی، یہ وہی مٹی ہے کہ جس مٹی سے میرے آقا کی تخلیق ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ کریم صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم تو نہیں کہ مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ ہمیں مدینے کی مٹی میں ہی ملا دینا، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا۔ اللہ کرے کہ وہی ہمیں تدفین نصیب ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ مٹی لائی جائے زمین سے۔ تفسیر قرآن میں لکھا کہ جب ایک مٹھی مٹی لانے کا کہا گیا نا، تو اس زمین کی جو اوپری پرت ہے، اوپری لیئر جو تھی، وہ ساری آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ ہر مٹی کا حصہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں میرا بھی کوئی پارٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب وہ مٹی آئی نا تو اس میں سفید مٹی بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی، زرد رنگ کی بھی تھی، نرم بھی تھی، سخت بھی تھی، میٹھی بھی تھی، تلخ بھی تھی، نمکین بھی تھی، پھیکی بھی تھی۔ یہ ساری مٹیوں کا یوں سمجھیے کہ ایک امتزاج تھا جو حضرت اسرائیل کی مٹھی میں تھا۔ آج کسی کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، سارے آدم کی اولاد ہیں، انگریز گورے ہوتے ہیں، افریقن کالے ہوتے ہیں، کسی کے بال گھنگریالے، کسی کے بال گولڈن، کسی کے بال سیدھے، ہم پاک و ہند والے سانولے رنگ والے، ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو مٹی ملائی گئی تھی اس میں مختلف دنیا کے خطوں کی مٹی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت آدم کی نسل سے تمام مٹیوں کی جو اس کی چاشنی تھی، جو اس کی تاثیر تھی، اس کے مطابق اولاد آدم جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا۔ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد اس کو گوندی گئی تو یہ کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی،
اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا جو ابھی پنگوڑے میں ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، اور سماعت کا عالم یہ ہے کہ چاند کی تسبیح کی آواز سن رہے ہیں، پاور کا عالم یہ ہے کہ جدھر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر کو چاند جا رہا ہے، پھر کیوں نہ بڑے بنایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم کے پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، مہد میں اب کیا ہی اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ there are so many miracles، مگر ایک حضرت آدم کمال علیہ کی بات السلام کے آپ جسم میں روح بتاؤں، داخل ہوئی علماء تو سب کہتے سے ہیں پہلے آپ کے نتنوں پر پہنچی، اسلام کے جتنے ناک موجودات پر، ہیں نا، تو آپ کو no چھینک doubt there آیا، are so beautiful، پھر آپ کی زبان پر وہ کیلیبر ہے پہنچی جو نبی تو پاک آپ نے کا پہلا status ہے، جملہ جو اس کائنات نے اس کے کہا وہ کہا مطابق تو یہ نارمل سی بات ہے، الحمدللہ۔ نبی پاک کا جو چھینکنا مقام ہے نا اس کے پہلا مطابق عمل ہو گیا، معجزات ہیں۔ اور پہلا جملہ کیا ہو ہے نا گیا؟ کمال کی بات، چاند کے دو الحمدللہ۔ ٹکڑے کرنا، سورج کو الحمدللہ واپس کہیں پلٹانا، تو جواب کنکریوں کیا کا دینا کلمہ ہوتا ہے؟ پڑھنا، یرحمک نبی پاک کے لیے اللہ۔ درخت آ کر مگر اس سجدہ وقت تو کرتے، جواب جانور دینے والا گفتگو کوئی نہیں کرتے، تھا نا، کہ یہ تو ساری حضرت باتیں آدم نارمل علیہ ہیں۔ السلام نے جب یار یہ آقا کا الحمدللہ جو مقام پڑھا ہے، یہ سب it is تو normal رب for him۔ کریم نے جواب میں یرحمک اللہ دو ہی فرمایا۔ موجودات ہیں جو نبی پاک کے اللہ کیلیبر اکبر۔ اور آپ کے اس کے اسٹیٹس بعد کے مطابق ہیں۔ وہ حضرت کون سے آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں اب روح آ گئی، آپ جب اللہ گویا کے حبیب زندہ ہو کر علیہ کھڑے ہو السلام کو رب نے اپنے گئے۔ پاس ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھا، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ کوئی نرم ملتا ہے، کوئی سخت ملتا ہے، کوئی شیریں ملتا ہے، کوئی تلخ ملتا ہے، عجب عجب مزاج ہیں لوگوں کے۔ ارے جناب یہ ساری مٹیاں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بننے میں لگی تھی یہ اس کی تاثیر ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے، آپ کا لقب خلیفۃ اللہ، آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے گئے تو 1,00,000 لوگ اس دنیا میں ہو چکے تھے۔ یہ اللہ پاک کا نظام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اصول یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی جو ساتھ پیدا ہوں گے وہ بھائی بہن ہوں گے، اگلی باری میں جو پیدا ہوں گے وہ ان کے بھائی بہن نہیں ہوں گے، تو کراس میچ ہو سکتا ہے اور ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوں گے وہ آپس میں شادی نہیں کریں گے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تنہائی کا شکار ہوئے، کچھ ملول ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی سمجھے غمزدہ تھے اور آپ کو نیند آئی، تو نیند ہی کے عالم میں آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو خوبصورت دوشیزہ اپنے قریب دیکھی، حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، تو جواب دیا گیا، حضرت حوا کہتی ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے کچھ سکون حاصل ہو، ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ حوا کو میرے نکاح میں دے دے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا آخری نبی پر 10 بار درود پاک پڑھ لو اے آدم یہی تمہارا مہر ہوگا۔ ایک کیفیت بن اس کا جاتی مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ عشق والی ریلائز بات کر لیتے کہ یہ تخلیق انسانی ہے نا، یہ جو پہلا نکاح ہوا ہے، یہ جو پہلی شادی ہوئی ہے، یہ بھی نبی پاک کا ہی صدقہ ہے، یہ نبی پاک پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے کہ جب یہ جوڑا بنا تو نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، یہ قرآن میں سارے واقعات موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ کیا تو زمین میں ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اپنی خلافت اور نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ فرشتے کئی 100,000 لاکھوں سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے حقدار ہیں، مگر رب نے فرمایا جس کا مضمون اس طرح ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش تو ہو گئے مگر دل میں ابھی کچھ کیفیت باقی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے تو ذرا ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔
ادھر ایک نیا فرشتوں نے عاجز ہو کر کہا کہ اللہ ہم کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا، اپنی طرف سے ہم کیسے بتائیں؟ پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کے نام، اس کی حکمتیں، کائنات کی تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو علمیت تھی، آپ کا مقام تھا، وہ فرشتوں کے سامنے بھی رب نے ظاہر فرمایا، اور اب رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، اور اب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدے کی کہانی بھی بڑی عجب ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، مگر یہاں ایک بڑی کمال کی بات زندگی کا ایک واقعہ سنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت کے دروازے پر رکھا گیا نا، فرشتے تو تعجب سے دیکھتے تھے، شیطان بھی ان میں آیا اور اس نے دیکھا یہ نئی کوئی مخلوق بنائی جا رہی ہے۔ اس بدبخت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے پر سارے فون بند، دونوں نمبر تھے، دونوں بند۔ جب تھوکا نا تو وہ تھوک جو ہماری ناف کی جگہ ہے نا، اس جگہ پر پڑا۔ اب ذرا بڑی دلچسپ بات، شاید پہلی بار سنیں گے آپ، یہ جو میری اور آپ کی ناف ہوتی ہے نا، بیلی بٹن جسے کہتے ہیں، جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ، یہ پہلے پتلے میں نہیں تھا، حضرت آدم کے پتلے میں نہیں تھا، کچھ تو چل ہی رہا ہوتا نا۔ میں اس مقام پر جو شیطان نے تھوکا تو جبریل امین نے مٹی کا وہ حصہ نکال لیا، تو یہ تو بن گئی ناف، مگر اس مٹی کا کیا بنا؟ مفسرین قرآن نے تفسیر روح البیان میں لکھا، اب وہ جو چھوٹا پیس آف مٹی تھا اس سے کیا بنا؟ کہتے ہیں اس سے کتے کی تخلیق کی گئی۔ یہ بات میں اور اب کتے میں 3 خصلتیں آپ کو ملتی ہیں، وہ رات بھر جاگتا ہے، انسان کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، اگر اس سے دوستی کی جائے، اس کو سدھایا جائے تو بڑا کلوز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا گھروں کی چوکیداری کرتا ہے مگر کاٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کہتے ہیں ان تینوں کی بھی وجہ ہے، رات بھر اس لیے جاگتا ہے کہ جبریل امین کے اس مٹی پہ ہاتھ لگے ہیں، قرآن قبر میں بندے کے قریب اس لیے ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم کی مٹی سے بنا ہے، شفاعت کرے گا، اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں اتنا شامل ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والے واقعات ملتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کر بھی تفسیر تلاوت قرآن میں موجود ہے۔ I'm not discussing، میں کوئی اور سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، میرے سامنے اس وقت تفاسیر قرآن کا مواد موجود ہے، اور میں تقریباً بیان اس وقت جو کر رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت کتاب علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی عجائب القرآن، اس میں قرآنی واقعات لکھے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ anyway، ذرا جواب دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علوم کتنے عطا فرمائے کہ فرشتے قائل بھی ہو گئے، مائل بھی ہو گئے، سجدہ بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ علوم آدم کی ذرا فہرست سنیے گا، علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شورائے آفاق تفسیر قرآن روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام زبانوں میں سکھا دیے۔ لائف ہم نے اس طرح اپنی عشق والی بات کر لوں، ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے جواب کا ٹائم ہے تو آدم کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو سب سے افضل ہے نا، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ ارے جب حضرت آدم کو اتنا علم عطا فرمایا تو پھر نبی پاک کے علوم کی کیا بات ہوگی؟ پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائیں فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائی یہ امی تیری دانائی کی، آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہسٹوریکل سجدہ تھا، تاریخی سجدہ تھا، سجدہ کیسے ہوا ذرا سنیں اس کی بھی تفصیل۔ میں مسلمان ہوں، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں مجھ سے بات کیا کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، میں یورپ گیا، میں نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اسپین میں بیٹھے آپ کے گھر پر ایک لیٹر آتا ہے اسپینش زبان میں، اسرائیل علیہ السلام، پھر تمام مقرب فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یہ جمعے کا دن تھا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ جائے جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کسی سمجھدار آدمی کو دیتے ہیں، بتائیں کوئی سجدے میں رہے فرشتے، معاملہ تو نہیں، آپ فوری کیوریوسٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ یہ میسج مس نہ ہو جائے۔ جس نے سجدے سے انکار کوئی لیٹر مس نہیں ہوتا، کوئی نوٹس مس نہیں ہوتا، مگر اس نے تکبر کیا اور اس نے آرگیومنٹ کیا اللہ کی بارگاہ میں، فرشتوں نے لبیک کہا اور سجدے میں چلے گئے۔ مگر ابلیس کیا کہتا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، یعنی یہ وہ جملہ ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے اس کائنات کا رنگ ہی بدل دیا۔ اللہ کا ایک مخالف کھڑا ہو گیا، دشمن خدا آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا سامنے آیا، اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، قارون کے بارے میں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، بیٹا تھا
کزن تو نے مجھے آگ سے بنایا، بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا، میں اسے سجدہ اور نہیں اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا. یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس میں لوگ ترقی کرتے ہیں. مالدار بھی تھا، اس کا نام عزازیل تھا، فیملی بھی بڑی اچھی تھی، حضرت جن موسیٰ تھا، کا فرشتہ کزن نہیں تھا تھا، علیہ السلام، مگر جنت کا اور عالم بھی خزانچی تھا، علم بھی رکھتا تھا، جاہل نہیں تھا. علمیت، عبادت اور ریاضت کے سبب معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن چکا تھا. اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا، فرشتوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر حاضری دیتا تھا. اللہ اکبر، ہزاروں سال کی اس کی عبادت تھی. گڈ لکنگ بھی موجود ہے، لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی. میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں. نافرمانی کی، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. سیاہ پڑ گیا، اس کے چہرے کا نور سلب کر لیا گیا، اس کی حسین صورت ختم کر دی گئی، اس کی عبادتیں اکارت کر دی گئی. اب اللہ کی طرف سے جو شیطان کو جواب دیا گیا، سنو، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. آپ اگر یہ پورے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں، 23واں پارہ سورہ صاد اور بھی کئی مقامات پر ہے، مگر وہاں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ارشاد باری ہوتا ہے قرآن میں ہے، منور کہتے تھے، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ یہ بس بہت مال آ گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. صرف چابیاں تک کے لیے لعنت کیا گیا، قرار دے دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. اچھا، اس زمانے عزت نہ کی. زکوٰۃ جو ہے نا وہ ہمیں 1000 پر اللہ ایک پاک تھی. ہمیشہ بادب رکھے، آج تو 100 بڑوں کی عزت کرنے والا 1000 پر بنائے. ایک. انبیاء، بڑا آسان اولیاء، طریقے دیکھا صحابہ، جائے. اہل بیت، پہلے تو وعدہ ان کر سب کی عزتیں بعد اور میں ان گھر سے جا کے محبت کیلکولیٹ کرنے والا بنائے. ایسے لوگوں کے قریب نہ بیٹھو پیسے ہی اتنے جو تھے. بزرگوں کی بھی آج کے زمانے نقائص کے بیان کر رہے ڈالرز ہوں، معاذ اللہ، وہ بڑے اس عزت کی زکوٰۃ بھی کم بڑی کرنے بنتی. والی باتیں کرتے ہیں. اللہ اس نے گستاخان حساب رسول کیا کو کہ غارت بہت بن فرمائے، جائے. اب شیطان نے اس پر اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اللہ پیدا فرمائے کہ ہم لمحہ بھر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی اہل بیت کی کوئی گستاخی کی جائے، ان کی شان میں کمی کی بات کی جائے. یہ شیطان کا کام ہے. انگیج کیا، نہیں مانا وہ رب کی بات اور نہ کیا حضرت آدم کو سجدہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآنی واقعہ سنا رہا ایک ہوں. اور بڑی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث، اور شاید یہاں 80-90% لوگوں کو یہ حدیث یاد ہوگی، بچپن سے یہ حدیث سن رہے ہیں. کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں بہنیں باپ بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں. اسٹوریز آف قرآن پڑھیں نا، انڈرسٹینڈ کریں اس سے. چلیں ذرا آپ ایک ایگزامپل کے طور پر بڑے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ ایک دانہ بھی برے کام دل کا میں تکبر الزام ہوا تو جنت سے دور. حضرت موسیٰ علیہ اس کا السلام دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہو. جب آپ نے تو رائی کے دانے کی یہ بات ہو رہی الزام ہے، سنا جو آپ صبح و جلال میں شام آ گئے. جناب اور پراؤڈ آپ نے میں، کہا کہ تکبر عورت میں، کو گھمنڈ میں گھوم لائی رہا گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کدھر اے جائے عورت، گا؟ تجھے اس اللہ کی کیوں نہیں قسم سوچتا؟ جس نے بنی اسرائیل کے لیے شیطان سے دریا زیادہ کو پھاڑ عبادتیں دیا نہیں تھا کی ہم نے. اور عافیت کے وہ ساتھ فرشتوں سلامتی کا سے استاد نکال کر تھا، فرعون وہ کو غرق خزانچی کر تھا دیا. جنت کا. سچ سچ کہہ دے جب اس واقعہ کی کیا ہے. ساری عبادتیں غارت کر دی حضرت موسیٰ گئیں. علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا، وہ خدا نہ عورت خواستہ سہم اگر گئی ہمارے دل میں اور تکبر آیا کانپ تو کر ہمارا کہنے کیا لگی کہ حضور کبھی سوچا. یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا اللہ لالچ کریم دے سے کر میں بھی آپ کے دعا خلاف کرتا ہوں، گواہی آپ بھی دینے دعا کے لیے کریں. بھیجا. اللہ ہم سب کے دلوں سے تکبر آپ نے کو پہلے دور تو کرے. سجدہ شکر ہمیں کیا. عاجزی کا پیکر بنا اللہ دے. پاک نبی کی بارگاہ پاک میں کی شکر عاجزی ادا کا کیا. صدقہ عطا اور اب فرما. آپ نے دعا کیسی مانگی عاجزی کہ اے تھی، اللہ کبھی جو اب کی موٹی قارون پر روٹی اپنا قہر نازل تو کر. کبھی کھجور اللہ کے پانی، نبی سے اس نے جنگ کی تیرا نا. ایسا سادہ اب آپ نے کھانا، دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر مدنی قہر مدینہ نازل فرما. ہے چٹائی کا بچھونا، مجمع میں سے کہا کہ جو کبھی بھی قارون خاک کا ہی پہ ساتھی وہ اس سونا، سے الگ ہو جائے کیونکہ اب کبھی عذاب ہاتھ آنے کا والا ہے. سرانا. اس بدبخت کے دو مدنی ساتھی مدینے تھے جو اس والے، وقت بھی جدا نہیں ہوئے. تیری عاجزی پہ حضرت موسیٰ علیہ لاکھوں، السلام نے تیری زمین کو سادگی پہ کہ لاکھوں، زمین پکڑ وہ لے. سلام عاجزانہ. اب قارون جو ہے مدنی مدینے گھٹنوں تک والے. زمین میں دھس گیا. آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو. اب وہ کمر تک دھس گیا. اب قارون بلبلانے لگا، رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، میں آپ کا رشتہ دار، مجھے معاف کر دیجئے. اور وہ جو لوگ تھے نا، وہ جو اس کے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے خزانے کی؟ آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں سے ساتھ غرق ہو گیا. اور روایت کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہے. قارون فاعوذ باللہ من یہ واقعہ الشیطان سورہ الرجیم قصص بسم کے اللہ اندر تفصیل الرحمن کے ساتھ یہ الرحیم. موجود ہے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول قرآن اللہ کا واقعہ، اسٹوری آف قرآن ہے. کیا میسج وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس مال کا حق ادا کرنا
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی لازم اللہ قرار دیا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا نور پیسے دینے اللہ. پڑیں گے. 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری. میٹھے میٹھے اسلامی کیسے بھائیوں، نکالوں؟ درود رمضان آ پاک گیا. پڑھنے کے اللہ کے بندے، اللہ بے نے 100 شمار کروڑ دیے، فضائل و 2.5 کروڑ برکات بنی ہے. ہیں. اتنی احادیث ہیں جس کو رب نے فضائل دیا، درود میں زکوٰۃ کہ دینے میں پرابلم بیان ہے لوگوں کرتا کو. چلا جاؤں نہیں کریں شاید میرے ورنہ پاس یہ مال کسی الفاظ کام کا ختم نہیں، عذاب بن جائے گا. یہ وقت قارون بھی کا ختم ہو خزانہ جائے. یہ بتاتا مگر ہے فضائل کہ درود کا خزانہ بہت احاطہ بڑا ہو لیکن وہ وہ عذاب ممکن بھی ساتھ نہیں لے ہے. آتا ہے. اگر لیکن اگر میں بہت ساری حدیثوں کا دوسری ایک بات اس عطر، بات سے یہ سیکھنے کو ایک ملی، مجموعہ، کبھی بھی ایک تکبر گلدستہ نہیں آپ کی کرنا. طرف پیش کروں، پراؤڈ اس سے نہ پہلے کریں. اللہ نے اگر کچھ بنا کافی دیا ہے بڑے نا، پڑھے کوئی لکھے موقع مل سمجھدار گیا ہے، لوگ کوئی بیٹھے مقام ہیں، مل اگر میں گیا آپ سے ایک سوال کروں تو یہ دیکھیں کہ کیا ذرا نہیں دل تھا ہی اس دل کے میں پاس، سوچئے فیملی بھی تھی، خوبصورتی بھی کہ تھی، ایک پیسہ بھی تھا، علم بھی مسلمان تھا، ہونے عزت بھی کی تھی. حیثیت سے یہی تو چاہیے ہوتا ہے دنیا آپ کے میں. دل میں سب کچھ اس تھا، دنیا کے لیے کیا کیا لیکن جب اس تمنائیں نے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات نہ مرتے مانی، وقت آپ کیا تکبر چاہتے کیا، ہیں؟ وہ سب چلا قبر گیا. میں کیا آج دیکھنا قارون چاہتے کا ہیں؟ نام لیتے ہیں تو اور عبرت کے طور محشر پر کے لیتے ہیں. دن کی ایسا آپ نہیں کی کیا مشہور ہوتا کہ تمنائیں بہت امیر آدمی تھا، بڑے مزے والی زندگی تھی. سوال دس میں نے رہا ایسے ہے ہی اس نہیں وقت بھی میں بیان کر رہا ہوں، وہ کبھی زمین میں اکیلے دس رہا بیٹھ ہے. کر لسٹ بھی بنانے کی کوشش یاد کیجیے رکھیے گا، متکبر ایک اللہ کو مسلمان پسند کو نہیں دنیا میں کیا چاہیے؟ آتا. اللہ کو عاجزی مرتے والا وقت کیا بندہ چاہیے؟ پسند آتا ہے. زندگی میں قبر میں کچھ بھی کیا مل چاہیے؟ جائے ہمیشہ یہ یاد اور رکھنا محشر میں کیا یہ چاہیے؟ رب نے دیا ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے اور اب ان دیا ہے تمام نا، باتوں کو اپنے وہ ذہن جب میں چاہے رکھیے. واپس بھی لے سکتا اور ہے. اب میں کچھ بزرگ بیٹھے میں نے پوچھیں کہا ان نا سے، کہ کچھ ہم نے پل احادیث میں کا عطر امیروں کو پیش کرنے کنگال جا ہوتے رہا ہوں. دیکھا ہے، سنتے جائیے، زکات دینے والوں ایمان کو تازہ زکات کرتے لینے والا جائیے ہوتے اور دیکھا. یہ سبحان کب اللہ چلی کہتے جائے جائیے. پتہ نہیں نعمت، جب تک ہے اگر آپ شکر ادا کریں. بیماری سے اور قرآن بچنا میں کتنا چاہتے ہیں خوبصورت وعدہ ہے، تو درود لَإِن پاک پڑھیے. شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم آپ میرا قرضے شکر میں ہیں ادا اور کرو قرضے گے سے اور نکلنا چاہتے ہیں کیسا کریم تو ہے میرا درود مالک، پاک بس پڑھیے. شکر ریکوائرڈ ہے. اپنی روزی شکر میں ادا کریں، برکت چاہتے ہیں تکبر نہ کریں. تو میں درود کچھ پاک بھی نہیں پڑھیے. ہوں، جو دیا ہے اس میرے دنیا رب نے میں دیا ہے. اور اللہ ذلت و پاک مال دے رسوائی تو سے سب کا بچنا خیر. چاہتے ہیں زکات ادا تو کریں درود اور پاک پڑھیے. غریبوں سے ملاقات، اپنی میل عزتوں ملاپ میں رکھیں. اضافہ یہ چاہتے فیل نہ ہیں کریں کہ میں اب تو سپیریئر ہوں درود اور یہ پاک غریب ہے، پڑھیے. یہ تو نارمل آدمی ہے، میں سنو، بہتر ہوں. نہیں، یہی تو کہا تھا اگر شیطان نے. مرتے What is the- وقت you know، کلمہ اس کا کرائم پڑھنا کیا تھا چاہتے شیطان ہیں کا؟ تو درود پاک کیا کہا تھا اس نے پڑھیے. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر؟ آخری انا خیر وقت من. نبی پاک کا میں ایسا دیدار کرنا خلقتنی چاہتے من ہیں کہ نار آقا وخلقتہ اپنے من ہاتھوں سے طین. قبر تو میں نے مجھے اتار تو رہے آگ ہیں سے تو بنایا، درود اس کو پاک مٹی سے پڑھیے. بنایا. اپنی اب قبر غور کو کیجئے، نور شیطان مصطفیٰ جنت کا سے خزانچی تھا، جگمگاتا معلم ہوا دیکھنا الملکوت چاہتے فرشتوں ہیں کا استاد تو تھا، درود پاک زمین کے چپے پڑھیے. چپے پر اس نے سجدے قیامت کیے کے تھے، دن نبی عبادت میں اپنا پاک کے ثانی نہیں پرچم رکھتا تلے تھا. اٹھنا چاہتے ہیں تو Only درود once پاک پڑھیے. he made حوض کوثر پر تکبر نبی proud. پاک کے And what ہاتھوں happened؟ جام ہوا کوثر کیا؟ پینا راجہ چاہتے ہیں درگاہ مردود تو درود قیامت تک پاک کے لیے پڑھیے. اور سارا آقا چہرے کے کا نور چھین ساتھ لیا گیا. ساتھ جنت میں جانا شیطان ایک چاہتے ہیں تو ایگزامپل ہے درود میرے اور پاک آپ کے پڑھیے. لیے. اس نے زندگی میں سنو، ایک بار کہا انا خیر مدینے من. جانا چاہتے ہیں تو درود آج ایسا پاک لگتا ہے ہم پڑھیے. کہتے تو نہیں ہیں، اور اگر نبی پاک کی دنیا میں خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں پھر یہ بھی غریب درود ہے، پاک اس پڑھیے. کا رنگ بھی اب سانولا میرا ہے، پھر وہی کپڑے بھی سوال میلے ہیں ہے اس کے. ہم کہتے کہ نہیں ہیں کہ بتاؤ میں اور کیا بہتر ہے جو ہوں، آپ کو دنیا میں مگر چاہیے. سچ بتاؤ میرا اور آپ اگر کا روزی میں attitude کیا برکت ہوتا ہے؟ رہے، اگر ذلت خدا و نہ رسوائی سے خواستہ بچ تکبر جاؤں، میں ہم میں سے کوئی مبتلا عزتوں ہے میں تو اضافہ سوچ رہے، لے. قرضے اور تکبر بیماری سے کرنا بھی اللہ بچتا کو رہوں، سخت ناپسند ہے. اور پھر اس کے بعد کلمے اللہ والی مجھے اور آپ کو دیدار عاجزی عطا مصطفیٰ والی فرمائے. موت اللہ نے مل غسل جائے دیا ہے، اور پھر اللہ نے جنت میں پیسے آقا دیے کا ہیں، ساتھ اللہ نے مل جائے علم اور کچھ دیا ہے، بچ گیا اللہ نے جو آپ کو طاقت چاہیے. دی ہے، اللہ نے مقام دیا، اس کا اللہ نے دیا مطلب ہے. یہ ہوا کہ میں واٹ کچھ بھی ایور نہیں آئی ہوں، میں میری نیڈ، کوئی اوقات جو نہیں کچھ ہے. مجھے چاہیے اپنے سے وہ کمزور سب لوگوں درود کے ساتھ پاک میں بیٹھیں، موجود ہے. کھانا کھایا کریں، مگر اٹھے بیٹھا کریں اور انہیں بدقسمتی فیل یہ ہے کروائیں کہ آپ انفارچونیٹلی اپنے آپ کو ان سے سپیریئر فضول نہیں باتوں کے سمجھتے. لیے مگر یہاں ٹائم تو ہے. حال یہ کہ برابر میں بیٹھنا موبائل پسند نہیں فون کرتے. پر بٹھا دیں. گھنٹوں گزارنے میرے کے لیے برابر ہمارے میں پاس کیسے بیٹھے؟ ادھر ٹائم بیٹھو، ہے، ملازمین ادھر بیٹھے. مگر پورا کھڑے ہو دن کے بات کرو، بیٹھ کے پورا بات نہیں ہفتہ کرو. گزر جاتا ہے، ہماری تکبر زبان کس پر شے اللہ کا اور اس نام ہے کے مجھے رسول کا بتائیے. ذکر نہیں آتا. بنی اسرائیل میں اتنی آسان ایک نیکی شخص ہے، تھا، بڑا یہ اتنا آسان کام ہے اتنا کہ عبادت کرتے گزار کہ وہ جائیں جدھر جاتا اس کے ساتھ اور بادل چلتے. برکتوں اور رحمتوں کو اتنی نیکیاں لوٹتے جائیں. تو ایک مگر بار اس ایک کی طرف گناہگار شخص نے شیطان سوچا توجہ ہی نہیں آنے نیک دیتا، ہے، میں اتنا گناہگار، اس کا ذہن ہی نہیں بنتا. اچھا نیت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں پڑھتے. ساری شرم اے میرے میٹھے اسے لگا اسلامی اتنا بھائیوں،
دوبارہ نیت کر لو، یہ درود پاک کو ایسا زندگی کا حصہ بنا لو، آپ اپنی آنکھوں سے دنیا میں اپنے لیے کام آسان ہوتے دیکھیں گے، اپنی مشکلیں ٹلتے دیکھیں گے، اپنی بیماریاں حل ہوتے دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، شیطان نے حملہ کیا، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ وہ جب کھڑا ہوا آپ کے برڈن دور ہو جائیں گے، آپ کی ڈیفیکلٹیز دور ہو جائیں گی، اس کے ساتھ جانے لگے۔ لیکن بندہ درود تو اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ
کہہ دو روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں. کے ساتھ وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا، اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے کہ یہ دنیا میں ہم سب کیسے آئے. قرآن کا پیغام ہے ایک ایسا واقعہ جس نے اس کائنات کے یوں سمجھیے کہ سسٹم کو ہی ایک عجب موڑ دے دیا. عاجزی ہو، انکساری ہو. میری مراد کہ دانا خاک تخلیق آدم سے گلزار ہوتا ہے. حضرت ہم آدم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا اس کے کلمہ بعد پڑھتے ہیں، جس کا سلسلہ میلاد منانے آج انسانی جمع ہوئے بنی ہیں، نو ان کی انسان عاجزی کیسے کا عالم. چلا. پہلے تو ان کا اسٹیٹس میں نے بیان اور کیا، اس نے کیا ان کے کیا معجزات کا واقعات عالم ہوئے، یہ ہے، سارے ان کی واقعات اتھارٹیز کا، ان کے قرآن کنٹرول پاک کا میں عالم یہ ہے موجود کہ زمین پر اشارہ کریں اور جب چاند بھی دو میں ٹکڑے ہو قرآنی واقعہ جائے. بیان مگر کرتا ہوں حال دل یہ سے ہے کہ کسک کبھی سی جو ہوتی کی ہے. موٹی روٹی، ایک تو درد کبھی سا کھجور ہوتا ہے پانی. تیرا کہ ایسا بات سادہ مسلمانوں کھانا سے کر رہا مدنی ہوں، مدینے مگر والے بڑی ہے، تعداد ہے چٹائی جو کا قرآن بچھونا پڑھتی نہیں. کبھی خاک ہی پہ جب ان کو سونا، واقعات کبھی سناتے ہیں ہاتھ تو کا حیرانگی سے سہانا. سنتے ہیں، مدنی مدینے خوش بھی والے بڑے ہوتے تیری ہیں. عاجزی پہ لاکھوں، لیکن تیری یہ حیرانگی، سادگی پہ یہ لاکھوں، خوش ہونا، وہ یہ سلام تعریف، عاجزانہ. بلکہ مجھے جب کوئی یہ کہتا نا کہ آج آپ کے بیان میں پہلی بار یہ واقعہ سنا تو خوشی کم نبی ہوتی ہے، پاک اپنی سواری پر دکھ پیچھے زیادہ اپنے ہوتا ہے. غلام کو بٹھا لیں. مسلمان کو تو کسی یہ سے ہاتھ واقعات ملانا پتہ پسند ہونے نہیں. چاہیے، کیسی غلامی ہے کیونکہ اس بتاؤ کو نا. باقی میری ساری اور آپ باتیں کی پتہ اوقات ہیں ہے نبی پاک کہ علیہ دنیا میں السلام کون کے سا ملک سامنے کب آزاد ہم کس ہوا، بات کا کون سی تکبر کریں؟ ایجاد کب ہم ہوئی، کیسے اپنے جناب آپ کو کون کچھ سے سمجھنے ملک میں لگ جائیں؟ کون سا وزیر اعظم ہے، خدا شیطان ہمارے کے اس ملک وار کی کو سیاست سمجھو. کا کیا حال ہے، وہ کرکٹ حدیث ٹیم ہمیشہ کون سا یاد میچ رکھنا، کھیل رہی ہے، جس کا فٹ مضمون بال ہے اور کہ جس ہاکی کے کی دل ٹیمیں میں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. رائی کے دنیا دانے بھر کی کے گپ شپ کرنے کے لیے برابر ٹائم ہوگا. ہے. اخبار پڑھتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، چاٹ جاتے ہیں پورا اخبار. سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، جس کی معلومات جو کام نہیں کرنا اس کی بھی معلومات لی ہوئی ہے. پوچھو بھائی سونے کا کیا دام ہے وہ بھی پتا ہوگا، پیٹرول آج کل کیا چل رہا ہے بھائی، اتنے روپے اتنے ڈالر بیرل چل رہا ہے. تم امیروں کو تو ویسے ہی سب لوگ مل کنواں جاتے لینا ہیں. ہے تیل کا جو تم یہ سارے ریٹ معلوم کر کے بیٹھے ہوئے ہو. نہیں یار آج کل سونا 5 سال سے خریدا نہیں ہے لیکن روز سونے کا ریٹ چیک کر رہے ہیں، روز ڈالر کا ریٹ چیک، کیونکہ ٹائم ہے نا تو سب سے پہلے پہنچ جائے. اور ان سب کی معلومات لینی ہے. بہت لوگ آئے ہوئے ہیں. مگر رب کریم نے قرآن میں کیا فرمایا، میرے گھر بھی آئے تھے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، بچے کے سر پیغام کیا ہے. یہ دل جیتنے کے کبھی موقع سوچنے ہوتے کی ہیں، کوشش کی کہ قرآن کس کا پیغام نہیں کرتے. آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد اللہ جاتے کا ہیں نا، پیغام، the message of مسجد میں Allah خادم سبحانہ ہوتا ہے، و آپ نے دیکھا ہوگا تعالی. کس کے جھاڑو لیے؟ لگا رہا ہوتا ہے، پوچھے اللہ کا پیغام بعض اوقات مومنوں آپ کے روڈ نام. پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس یا کا انسپیکٹر ہوتا ہے، ٹریفک ایھا والا جو لوگوں الذین کو چلا رہا ہوتا ہے. آمنوا، اس طرح کے جو لوگ اللہ نے بار بار قرآن میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. بے شک قرآن ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، مگر اسپیشلی ڈائریکٹلی رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر جان لیا رب کا پیغام. جی میں آپ سمجھ لیا میرے مولا نے مجھے کیا کہا ہے. آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا اگر نہیں جانا، پیون جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فائلیں لاتا ہے آپ کے پاس، قیامت کے دن کیا یہ جواب چل جائے گا کہ مولا کاروبار میں ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ، بہت زندگی بیزی تھی، میرے پر ٹائم نہیں تھا. واٹس ایپ سارا صبح خالی کرتے ہیں. پہلے لوگ صبح اٹھ کر اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اب تو پہلے موبائل ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھوں کیا کیا پیغام آیا. کیا لائے ہو آپ، سارے پیغام دیکھیں گے، سارے میسج دیکھیں گے. اس میں بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کاروباری میسج ہیں، دوستوں کے میسج ہیں، فیملی کے پیغام ہیں، پہلے سنتے ہیں. آپ کے 2 نوالے ہوں گے، تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، تمہیں پڑھنے اور سننے کا ٹائم نہیں ہے. آپ اپنے خان سامہ اپنے ڈرائیور کو سینے پہلا پیغام تو یہ لیں، طبیعت قرآن سے دور دور نہ رہیں. میں آپ کے آقا قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے غلام آیا کہتا جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے سوال کرو میرے دل میں کتنا قرآن ہے. قرآنی چربی ہے، اور اگر قرآن نہیں تو دل ویران ہے. مینیو بھی بتایا. آئیے قرآن کا واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جائیں تو فرشتے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، غلام کہتا ہے حضور گھر پہ یاد رہے نہ آپ کی والدہ ہے نہ آپ کا باپ ہے. اللہ پاک نے انسان کو 4 طریقوں سے بنایا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایک تو نارمل جو ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا لوگوں کے دلوں میں جیو، لیکن علماء نے بڑی پیاری تفسیر قرآن میں بحث کی مشورہ دیا کہ اگر یہی ایک طریقہ ہوتا، آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا مجھے ثواب ملے گا. کبھی کبھی آپ مسجد جاتے عورتیں کہتی کہ جناب اگر ہم نہ ہوتے ایک آدھا کوئی ایسا معذور کائنات ہی نہ چلتی. ماں تو ہم بھی بازو کا ٹیڑے ہوتے ہیں، پیٹ میں تو ہم بچے کو پالتے ہیں. مرد کہتے کہ ہم نہ ہوتے تو عورتیں بچے کیسے جنتی. یہ جوڑا بنا تو جناب یہ کائنات آگے چلی. آپ رک جائیں، یقین کریں گے آپ کے لیے اللہ لاٹری کریم ہے. آپ کو جب ایسا کوئی بندہ آدم نظر کو آئے نا، بغیر سمجھ لیں یہ ماں ثواب باپ کی، کے سمجھ پیدا کر کے بتا دیا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کن فرمائے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ، فعال لما یرید، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ختم کرنے والے آپ کے دل سے فیل کریں گے. مرد و عورت اگر کہتے جناب ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتا،
تو حضرت آدم پیدا کیے گئے. عورت یہ کہے کہ جناب بغیر عورت کے نہیں ہو سکتا، تو رب کریم نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی ضروری نہیں کہ عورتیں ہوں گی تو کائنات چلے گی. میرا رب چاہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے. اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ میرا رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا. تکبر ہے، حسد ہے، شان دیکھو، بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی لائی، قرآن کا خادم بنا دے. اچھا یہ جو مٹی والی بات ہے نا، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. اللہ، وہ ایک جملہ سنا ہوگا نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خلیل تھا. علماء کہتے ہیں کہ جس بندے کی مٹی جہاں کی ہوتی